عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر ہے، اس خالق و مالک کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم فرقان حکیم کی تلاوت سننے کا شرف عطا فرمایا۔ ماہ رمضان مبارک کی یہ مقدس راتیں اور ان کے ساتھ قرآن کی تلاوت، پھر قرآن سمجھنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر رہنا، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فضل، اس کا کرم ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ موت کے قریب کر رہا ہے، وہ یقیناً خوش نصیب ہیں کہ جو قرآن کے نور سے اپنے آپ کو منور کر لیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیشہ قرآن کریم فرقان حکیم سمجھنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ غزوات میں سے آخری غزوہ ہے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سے مدینہ المنورہ کے اندر منافقین رہ گئے اور وہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے، اور انہوں نے ایک مسجد مدینہ المنورہ میں تعمیر کی، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائیں گے تو ہم حضور علیہ السلام سے یہ عرض کریں گے کہ آپ ایک دفعہ اس مسجد میں تشریف لے آئیے۔ یہ مسجد ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ لوگ دور مسجد نبوی شریف میں حاضر نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہم اس مسجد میں نماز ادا کیا کریں گے۔ تو انہوں نے ایک مسجد تعمیر کر لی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا جو منصوبہ تھا، جو ان کے دلوں کے اندر مرض تھا، اس کو اپنے حبیب علیہ السلام پر اور مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا۔ ان کا مقصد مسجد بنانے کا کیا تھا؟ قرآن کریم فرقان حکیم فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے۔ کیا بنائی؟ مسجد بنائی۔ اور کس لیے بنائی؟ قرآن فرماتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے، ضراراً وکفراً، مسجد بنائی ضراراً نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب۔ اور قرآن فرماتا ہے انہوں نے مسجد کیوں بنائی؟ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالے، اس لیے انہوں نے مسجد بنائی۔ اور وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے۔ یہ ابو عامر راہب، یہ وہ شخص ہے جو کہ پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور منافقین کو یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں جا رہا ہوں، میرے لیے تم ایک مسجد تعمیر کرنا، پھر میں بہت بڑی فوج لے کر آؤں گا۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیے کہ قرآن مجید فرقان حکیم نے کیسی حقیقت مسلمانوں پر کھول دی ہے۔ بنائی کیا ہے؟
مسجد، قرآن بھی مسجد کہہ رہا ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے ہر مسجد نفع نہیں دیتی، ہر مسجد ایمان نہیں دیتی، ہر مسجد مسلمانوں میں آپس میں محبت پیدا نہیں کرتی، مسلمانوں کو آپس میں جوڑتی نہیں ہے، اور ہر مسجد اس لیے نہیں ہے کہ وہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پیغام پہنچے گا، بلکہ فرمایا مسجد ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ نقصان پہنچاتی ہے، کفر کے سبب ہوتی ہے، اور وہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرتی ہے، اور وہ محراب و منبر سے پیغام اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا دیتی ہے۔ الامان والحفیظ، کتنا بڑا امتحان ہے۔ جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ارے مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہ کیا تفرق بازی لگائی ہوئی ہے کہ آپ ہماری مسجد میں آئیے اور اس میں مت جائیے، آپ یہاں آئیے اور وہاں مت جائیے۔ قرآن سے پوچھ لیجئے کہ قرآن کیا فرما رہا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ ہر مسجد نفع نہیں دیتی، ہر مسجد ایمان تقسیم نہیں کرتی، کیونکہ بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں نام تو اس کا مسجد ہے، نقشہ تو اس کا مسجد والا ہے، قرآن تو وہاں پڑھا جاتا ہے، نماز تو وہاں پڑھی جاتی ہے، اور وہاں پر دین کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن در حقیقت اس کی بنیاد نفاق پر ہے، اس کی بنیاد کفر کے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مسلمانوں کو بتا دیا ہے قرآن میں کہ ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے آگے قرآن کیا فرماتا ہے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی ہے۔ حضور کو قسمیں دلا دلا کے، حضور کے سامنے قسمیں کھا کھا کر وہ حضور کو یقین دلانا چاہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کی قسموں پر اعتماد مت کرنا۔ وہ داڑھی بھی رکھے ہوئے تھے، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، قرآن ان کے سامنے نازل ہوتا تھا، سارے کام حلیے سارے مسلمانوں والے تھے، لیکن اندر کیا تھا؟ فی قلوبہم مرض، رسول اللہ کی بے ادبی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی تھی۔ اس گروہ نے جب مسجد بنائی تو قرآن فرماتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور اب سنیے، اس مسجد میں جائیں کہ نہ جائیں؟ اگر ابھی بھی کسی کے ذہن میں شک و تردد ہو کہ نہیں یار یہ مولانا لوگ بس ایسی باتیں کرتے ہیں، جس کو دیکھو اپنے مرضی کی بات کرتا ہے، حالانکہ میں قرآن بیان کر رہا ہوں، پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں شک و تردد ہے کہ وہاں جائیں کہ نہ جائیں، قرآن نے بیان کر دیا کہ ہر مسجد نفع نہیں دیتی، ایمان نہیں بانٹتی، ہر مسجد یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بنتی، تو اب بھی اگر شک ہے تو پھر اور قرآن سے پوچھ لیجئے۔ قرآن فرماتا ہے لا تقم فیہ ابدا، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں تم کبھی کھڑے مت ہونا۔ اے محبوب، آپ نے وہاں پہ قدم رنجہ نہیں فرمانے، مسلمان اس مسجد میں قدم نہیں رکھیں گے۔ لا تقم فیہ ابدا، ابدی طور پر حکم ہے کہ کبھی بھی اس مسجد میں مت جانا۔ قرآن تو مسجد کے قریب کرتا ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن فرما رہا ہے اس مسجد میں قدم مت رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا محراب، اس کی منبر، اس کا مصلی، اس کی تقریریں، اس کا درس و تدریس، یہ سب کچھ کس سبب سے ہے کہ وہ مسلمانوں میں آپس میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ تفرقہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کی محبت سے دور کرتے ہیں، رسول اللہ کی تعظیم سے دور کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا تفرقہ ختم ہوتا ہے ذات پاک مصطفیٰ کی محبت سے۔
حضور کی تعظیم و توقیر سے مسلمانوں کا تفرقہ ختم ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں میں رسول اللہ کی بے ادبی ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے لا تقم فیہ ابدا، اب تم نے کبھی بھی اس مسجد میں قدم نہیں رکھنا ہے۔ اب آپ حضرات جو قرآن کریم کا درس سن رہے ہیں، پہلے تو میں آپ سے پوچھ لوں نا کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے، کیونکہ میں درس دوں، قرآن کریم کا درس ختم ہو جائے اور میں بھی مطمئن ہو جاؤں جی میں نے تو درس دے دیا، پہلے تو پتہ چلے نا آپ پہ اثر کتنا ہوا، آپ کو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی یہ سورہ توبہ ہے اور 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 ہے، 107۔ یہ آپ گھر جا کے بھی مطالعہ کر لیجئے گا اور احادیث طیبہ کو بھی پڑھ لیجئے گا، تفاسیر کو بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان آیات کے نزول کے بعد جب فرما دیا گیا نا لا تقم فیہ ابدا، حکم دے دیا کہ اب یہ مسجد جو ہے اس کو جلا دیا جائے۔ حضور نے حکم دیا صحابہ کرام علیہم رضوان کو، اور صحابہ اس جذبے کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ کسی نے کہا لکڑیاں میں لے کر آؤں گا، کسی نے کہا کہ آگ میں لے کر آؤں گا۔ صحابہ بڑھ چڑھ کر گئے اور اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ مسجد تھی، پھر بھی ملیا میٹ کر دیا، اس لیے کر دیا کہ اس مسجد سے ایمان کی خوشبو نہیں آتی تھی، نفاق کی بو آتی تھی، اس لیے اس کو مٹا کر رکھ دیا کہ وہاں سے رسول اللہ کی تعظیم اور ادب کا پیغام نہیں مل رہا تھا۔ تو اس واسطے قرآن کریم کی تعلیم یہی ہے کہ لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی قدم نہیں۔ ہم تو ہر جگہ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، تو قرآن سے پوچھ لیجئے کہ ہر جگہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ نماز اس کے پیچھے پڑھی جائے گی، اس مسجد میں پڑھی جائے گی جہاں اللہ کے حبیب کی تعظیم کرنے والا شخص مصلی پہ موجود ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایک شخص ہے، وہ امام ہے، اس نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بلوا لیا، حضور علیہ السلام نے پوچھا تم نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے تھوکا۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد امامت نہیں کرنا۔ جو کعبے کی طرف منہ کر کے قصدن تھوک رہا ہے، کعبے کی بے ادبی کر رہا ہے، اس کے پیچھے رسول اللہ نماز پڑھنے سے منع کرا رہے ہیں۔ حضور منع کر رہے ہیں کہ اب یہ امامت نہیں کر سکے گا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں رسول اللہ کا رخ انور اگر کعبے کی طرف نہ ہوتا تو کعبہ کعبہ ہوتا؟ پھر حضور کے بارے میں کوئی کہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، معاذ اللہ وہ امت کے حال سے بے خبر ہیں، اور حضور علیہ السلام کی بے ادبیوں کی ایک لمبی فہرست اس کے پاس ہو، تو اس بندے کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی؟ اچھا لوگ کہتے ہیں یہ تفرقہ بازی ہو رہی ہے، یہ تفرقہ بازی نہیں ہو رہی، یہ تو دامن مصطفیٰ سے لپٹا جا رہا ہے کہ آؤ حضور کی تعظیم اور توقیر کا عقیدہ اپنا کر پھر مسجدیں بناؤ، مسجدیں آباد ہوں گی اور مسجدوں سے ایمان کا نور پھیلے گا۔ آج ایک نسل برباد ہو گئی اسی بنیاد پر یار ہم تو سیدھے سادے بندے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے ہمیں ذائقہ آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کھٹا ہے، میٹھا ہے، تیکھا ہے، کڑوا ہے، ذائقے دار ہے کہ نہیں، بلکہ ہم تو یہ تک پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون سی فوڈ چین کا بنا ہوا ہے، ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے، ہمارے منہ میں ذائقہ ہے۔ ہم جوتا پہنتے ہیں، ہمیں پاؤں میں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جوتا جو ہے یہ الٹے پاؤں کا ہے، یہ سیدھے پاؤں کا ہے، یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ ہم جوتا خریدنے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اچھی کمپنی کون سی ہے، ہمیں کپڑا خریدتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ کمپنی کون سی اچھی ہے۔ ہم ہلکی سے ہلکی چیز خریدتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا برانڈ بہتر ہے کہ نہیں ہے، لیکن مسجد میں جاتے ہوئے ہم تو سیدھے سادے ہو جاتے ہیں، نماز ہم سیدھے سادے ہو کے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ وہ کون سا سیدھا سادہ مسلمان ہے جو رسول اللہ کی بے ادبی کی بو کو نہ پہچان سکے، ان چہروں کو نہ پہچان سکے جو رسول اللہ کی بے ادبیاں کرتے ہیں؟
جن کے پاس کئی کئی فٹ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے نفاق کی، حقیقتاً بھی آ رہی ہوتی ہے، آپ قریب نہیں بیٹھ سکتے ایسے لوگوں کے۔ مجھے تو اس بات کا بڑی اچھی طرح تجربہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ کا بے ادب ہوگا اس کے وجود میں گھن، پرلے درجے کی گھن ہوتی ہے۔ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ یہ تجربہ ہوگا کب؟ جب اللہ کے محبوب کی عنایت ہوگی، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں گھٹی صلی علی نبینا کی دی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے والد سے بچپن میں سنا تھا لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ ہم نے یہ سنا ہے نا، لوری سنی ہوئی ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، ہم نے لوری سنی ہوئی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، پھر جن ائمہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ اپنے شعور میں بیٹھے تو رسول اللہ کے عاشقوں کے ساتھ بیٹھے، جنہوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا، تو اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تعلیمات کا صدقہ ہے یہ کہ ہمارے قدم اس طرف اٹھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں جاتے نہیں ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ایسے بے ادبوں سے ہمیشہ ہمیشہ دور رکھے۔ میں اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں، اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی شامل ہو جائیں کہ اے بار الہ، رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ رسول اللہ کے بے ادبوں کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ کبھی نہ جائے، کسی حادثے کے طور پر بھی کسی گستاخ سے ہمارا ہاتھ نہ ملے، جسم مس نہ ہو، کپڑا مس نہ ہو، اس سے خرید و فروخت نہ ہو، وہ ہمارے رشتوں میں کبھی شامل نہ ہو۔ اے اللہ رسول اللہ کا گستاخ ہمارے جنازے پر نہ آئے، چاہے چاچا ہو، چاہے ماما ہو، چاہے پھوپھا ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اے اللہ حضور کا ادب کرنے والا ہے، وہ ہمارے جنازے میں آئے، اس کے صدقے ہماری بخشش ہو، لیکن بے ادب ہمارے جنازے میں نہ آئے، ہماری قبر کے قریب سے نہ گزرے، ہم ان کی مسجد جس کو وہ مسجد کہتے ہیں اس میں نہ جائیں، وہ ہمارے یہاں نہ آئیں۔ جی ہاں، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ان بدبختوں کو کہہ دو کہ ہم تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کو کہو ہمارے پیچھے بھی نماز نہ پڑھا کریں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی ہاں، ان کو کہہ دو کہ ہمارے پیچھے بھی نہ پڑھا کریں۔ کیوں؟ جب رسول اللہ کا ادب اور تعظیم نہیں ہے دل کے اندر، تمہیں اعتراض ہے رسول اللہ کے میلاد پہ، تمہیں اعتراض ہے حضور کی حیات پہ، تمہیں اعتراض ہے حضور کے علم پہ، تو ہم تو اس ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز، تو تم ہمارے پیچھے پڑھ کے کیا کرو؟ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ وہ باتیں جو اب چھپائی جا رہی ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں ایسا دین بیان کرو کہ ہر جگہ فٹ آ جائے، ہر بندے کے بارے میں آ جائے، ایسی بات کرو۔ تو اسلام ہر بندے کے، منافق کے تو بارے میں اسلام آتا ہی نہیں ہے، اسلام تو مومن کے بارے میں آتا ہے، اس کو یہ باتیں بھلی لگتی ہیں۔ باقی لوگ کہتے ہیں یار اتنی سخت باتیں، وہ بھی اس دور کے اندر دنیا کہاں جا رہی ہے، یہ دیکھو مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں، مولانا لوگ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، لا تقم فیہ ابدا، محبوب آپ نے اس مسجد میں قدم رکھنا ہی نہیں ہے، حضور کے غلاموں نے بھی قدم نہیں رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت و تعظیم عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو میں نے حل کرنا ہے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی روشنی میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، قرآن فرماتا ہے اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی، قرآن کریم فرماتا ہے اور وہ اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے پاس ہی پناہ ہے، مگر اسی کے پاس، یعنی اللہ کے پاس ہی پناہ ہے۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ میں مختصر بیان کروں گا، میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس کو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو منافقین مدینہ پاک میں بہانے لگا کر رہ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبوک تشریف لے گئے، حضور نے تبوک میں 50 راتوں کا قیام فرمایا،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی مدینہ پاک میں سستی کی وجہ سے رہ گئے، اور ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، یہ دو اور صحابہ تھے، یہ بھی رہ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں تشریف لے گئے، پیچھے سے جب یہ مدینہ پاک کے اندر رہ گئے، ان کا ارادہ جہاد میں جانے کا تھا، لیکن سستی غالب آ گئی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا، میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں اور فربہ تھیں، اور میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن سستی غالب آ گئی، اور میں روزانہ سوچتا تھا کہ اب چلا جاؤں گا، لیکن میں جا نہیں سکا۔ کہتے ہیں پھر میں مدینہ پاک کے اندر جب گلیوں میں نکلتا تو میں اپنے آپ پر افسوس بھی کرتا کہ منافقین کے سوا تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے تو اب میرے دل میں خیال آیا کہ میں حضور کا سامنا کیسے کروں گا، میں کیسے حضور کے پاس جاؤں۔ میرے رشتہ داروں نے مجھے کہا تم کوئی بہانہ لگا دو، انہوں نے کہا نہیں، میں حضور کے سامنے بہانہ نہیں لگا سکتا۔ جب میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے پہنچا، کعب ابن مالک کا تعارف میں یہاں آپ کو کراؤں گا۔ کعب ابن مالک وہ صحابی ہیں کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تمام جنگوں کے اندر شریک ہوئے تھے، سوائے غزوہ تبوک کے۔ غزوہ تبوک میں آپ شامل نہیں ہوئے تھے، اور ان کی یہ سعادت ہے کہ غزوہ احد میں جب آپ شامل ہوئے تو کفار نے جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر حملہ کیا، اور 3000 کفار کا جو لشکر تھا اس کا نشانہ حضور کی ذات تھی، تو کعب ابن مالک نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنا لباس مبارک مجھے دے دیں اور میرا لباس آپ لے لیں، تاکہ جب میں آپ کا لباس پہن کر دوسری جانب دوڑوں گا تو کافر دھوکہ کھائیں گے اور وہ آپ کے لباس کی وجہ سے میری طرف حملہ آور ہو جائیں گے۔ کعب ابن مالک نے حضور کا لباس لے لیا، اپنا لباس حضور کو دے دیا، اور ایک طرف دوڑے تو سارے کفار کا رخ آپ کی طرف ہو گیا، اتنے جان نثار صحابی تھے حضور کے۔ لیکن غزوہ تبوک میں نہیں گئے۔ اب 50 دن کے بعد حضور آئے ہیں تو اب حضور کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، 74 جنگوں میں سے ساری جنگیں لڑی ہوئی ہیں، ایک جنگ میں نہیں گئے، تو رسول اللہ معافی دے دیتے ہیں نا وہاں؟ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جیسے ہی آئے، حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے تھے؟ حضور نے پوچھ لیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کے محبوب کا حکم ہو، حضور کی عزت ناموس، اسلام کی عزت ناموس کا مسئلہ ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہو، کوئی 74 جنگوں میں سے ایک ہی جنگ میں نہیں گیا ہے، اس سے بھی رسول اللہ پوچھ لیتے ہیں کیوں نہیں آئے؟ حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی وجہ نہیں تھی، سستی۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے کلام نہیں فرمایا، اور حضرت مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ، ان سے بھی حضور نے کلام بند کر دیا، اور اہل مدینہ کو حکم دے دیا کہ اب ان تینوں سے کوئی کلام نہیں کرے گا۔ اب قرآن اس کا نقشہ بیان کر رہا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 پر جو موقوف رکھے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر گھومتا تھا، رسول اللہ مجھ سے کلام نہیں کرتے تھے، اور وہ 2 صحابہ بھی جب مدینہ پاک کی گلیوں میں نکلتے تو حضور کا کلام نہیں تھا ان سے، صحابہ کو حضور نے منع کر دیا، کہتے ہیں صحابہ بھی ہم سے کلام نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ پھر ان کا حال یہ ہوا کہ ان پر اتنی وسیع زمین بھی تنگ ہو گئی، بما رحبت، اور فرمایا وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر زندگی بھی تنگ ہو گئی ان کی، اس غم میں مبتلا ہو گئے۔ کہتے ہیں اس کیفیت کے اندر ہم
کیسے جیتے؟ کعب ابن مالک کہتے ہیں مجھے ایک خیال بہت ستاتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے حبیب کلام نہیں کر رہے، اور اس دوران اگر رسول اللہ نے پردہ فرما لیا تو میرا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں دوسری بات یہ کہ مجھے یہ بھی خوف تھا کہ اگر میں ہی دنیا سے چلا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ رسول اللہ کلام نہیں کر رہے۔ قرآن فرماتا ہے ان کی زندگی ان پر تنگ ہو گئی، امتی سے حضور کلام نہ کریں، حضور سامنے جلوہ فرما ہو، آپ بتائیے امتی کتنا پریشان ہوگا۔ اور پھر صحابہ کرام جن کی دل کی کیفیت یہ تھی کہ ان کو قرار تو حضور کو دیکھے بغیر، بات کرے بغیر آتا ہی نہیں تھا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ کے پیچھے جا کے میں نماز پڑھتا تھا، حضور کلام نہیں فرماتے تھے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں نماز میں حضور کو دیکھتا تھا، جب میں دیکھتا تو حضور مجھے نہیں دیکھتے، لیکن جب میں حضور کی طرف نہ دیکھتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر 40 دن گزر گئے تو کعب بن مالک کہتے ہیں حضور نے فرمایا ان کو کہو کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں۔ تو اسلام رسول اللہ کی محبت امتحان لے رہی ہے۔ کعب بن مالک نے پیغام بھیجا کہ حضور بیویوں سے الگ ہو جائیں یا طلاق بھی دے دیں؟ حضور نے فرمایا طلاق کا حکم نہیں آیا ہے۔ وہ جو 2 صحابہ تھے وہ بوڑھے تھے، ان کی ازواج نے اجازت لی حضور ہم ان کی خدمت کرتی ہیں، آپ نے کہہ دیا ہم الگ ہو گئی ہیں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو اپنے شوہر کی خدمت کر لیں۔ فرمایا خدمت کر لو، حضور نے اجازت دے دی۔ اب ان کی یہ حالت ہو گئی اور وہ دن رات پریشان رہتے تھے، بار بار معافیاں مانگتے تھے۔ کہتے میرے چچا کے بیٹے کے باغ میں ایک دن میں چلا گیا، میں نے جا کے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دیوار کے باہر سے سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ میں نے کہا تم مجھ سے بات نہیں کرتے، وہ خاموش رہے۔ کہا میں کافر تو نہیں ہو گیا؟ کہنے لگے واللہ عالم ورسولہ، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ جواب نہیں دیا ان کو، صرف یہی کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں مدینے کی زمین ہم پہ تنگ، جینا ہمارا تنگ۔ پھر کیا ہوا کہ 50 راتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ کے سوا اب کون ہے؟ تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سب سے پہلے خبر دینے کے لیے گئے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں گھر کی چھت پہ کھڑا ہوا تھا اور سورج ابھی بلند ہو رہا تھا، صدیق اکبر آئے اور بہت زور سے آپ نے بھاگتے ہوئے آ کر آواز دی کعب بن مالک مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اور صحابہ بھی دوڑے تھے لیکن پہلے صدیق اکبر پہنچے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام حضور کے کتنے فرما بردار ہیں اور حضور کی محبت کا معیار کیا ہے کہ جب تک رسول اللہ کی اجازت نہیں تھی تو کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا، اور اب توبہ قبول ہونے کا حکم آیا تو سارے دوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہم جا کے پیغام دیں گے۔ جب پیغام ملا کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے وہیں سے چھلانگ ماری اور دوڑتا ہوا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری توبہ کو قبول فرما لیا۔ یہاں جو مسئلہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بتائیے کعب ابن مالک صحابی رسول ہیں، کتنی جنگوں میں شامل ہو گئے؟ 73 جنگوں میں، ایک میں نہیں گئے۔ ان سے رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تم جب میرا حکم تھا، عزت رسول ناموس رسول کا مسئلہ تھا، تو پھر تم کیوں نہیں آئے؟ آج کوئی شخص کتنا ہی بڑا دعوے دار ہو ولایت کا، کتنا بڑا عالم ہو، فاضل ہو، قاری ہو، شیخ الحدیث ہو، عالم ہو، جو بھی ہو، وہ غازی بھی ہوا ہو، کبھی وہ غازی بھی ہوا ہو، اسلام کے لیے اس نے جنگ بھی لڑی ہو، لیکن بتائیے جب رسول اللہ کی ناموس کا مسئلہ ہو اور وہ نہ نکلے، اس سے رسول اللہ پوچھیں گے نہیں؟ جی حضور اس سے پوچھ لیں گے اور وہ یہ کہہ کے مطمئن ہو سکتا ہے کہ جی میں تو شیخ الحدیث تھا، میں تو حافظ قاری عالم تھا،
میں تو پیر تھا، میں تو زمانے میں ولی کہلاتا تھا، میری تو بڑی شان و عظمت تھی، تو اگر میں ناموس رسول کے لیے نہیں آیا تو میرا چھٹکارا ہو جائے۔ اور یہاں تو کعب ابن مالک کے سامنے حضور موجود تھے، 50 دن کے بعد توبہ کا موقع مل گیا، اب ہمارے پاس تو کوئی موقع بھی نہیں ہے، اب تو قبر ہے آگے، وہاں حضور کی زیارت ہونی ہے، یا میدان محشر میں حضور کے قریب جانا ہے، تو سوال قبر میں حضور نے کر لیا کہ تو میرے لیے کیوں نہیں آیا؟ جب میری گستاخیاں ہو رہی تھیں، خاکے بن رہے تھے، فلمیں بن رہی تھی، قرآن جلایا جا رہا تھا، ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا تھا، دین کو دیس نکالا دیا جا رہا تھا، تو اس وقت تو تسبیحاں پڑھ رہا تھا، اس وقت تو نفل پڑھ رہا تھا، اس وقت تو کون سے دین کا کام کر رہا تھا؟ جب رسول اللہ کی ناموس و عزت کا مسئلہ تھا تو پھر کون سا دین ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مجھے بتائیے، کعب ابن مالک سے زیادہ بھی کسی کا شرف ہے؟ ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ اس بات پہ غور کرو، صحابی رسول کی گرد راہ کو بھی کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا، کوئی غوث قطب ابدال اوتاد سارے اوصاف کسی بندے میں ہوں، وہ کسی صحابی کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی جس گھوڑے پر سوار ہوئے اس کے پاؤں کے نیچے جو خاک آئی اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ خاک اڑ کے اس گھوڑے کی ناک میں گئی، اس رطوبت کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ فیصلہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کا۔ تو مجھے بتائیے، اب کوئی کہے نہیں یہ تو بہت بڑے ولی ہیں، ان کو ناموس رسول کے مسئلے پر خاموش رہ کر بھی حضور کی شفاعت اور مقام و مرتبہ ولایت مل جائے گا، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کسی بندے کا چھٹکارا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کا پہرے دار نہیں ہوگا۔ ایک جان ہے ہمارے پاس، ایک جان سب کے پاس، اور یہ امانت ہے حضور کی۔ کل امیر المجاہدین کا خطاب میں نے سنا، دل باغ باغ ہو گیا۔ اور قائد کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کیا خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا یہ ختم نبوت کا مسئلہ بار بار مت چھیڑو، کیونکہ ہم جیتے زندگی کے لیے نہیں ہیں، ہم جیتے صرف رسول اللہ کے لیے ہیں، ہم صرف حضور کے لیے جیتے ہیں، ہم صرف حضور کے لیے جیتے ہیں۔ جینے کے لیے کیا جینا ہے؟ جینا تو ختم ہونا ہے، مزہ تو اس میں ہے نا کہ ان کے نام پہ مر کے پھر جی جا۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ لوگ دے رہے ہیں کہ جی ہمارے حضرت کی تو بڑی اونچی شان ہے، ان کا جبہ قبہ دستار، ان کے دین کے کام ہی بڑے ہیں، اگر وہ ناموس رسول کے لیے نہیں آئیں گے پھر بھی ان کی بخشش ہی بخشش ہے۔ بخشش کا سرٹیفکیٹ تو صحابہ کو ملا کرتا تھا، ان کے لیے حضور نے پوچھ لیا کیوں نہیں آئے؟ اور حضور اگر ناراض ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں حضور ناراض نہیں ہوتے، یہ بھی حضور کا ایک تعارف لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں کوئی بات چل رہی تھی کسی سے، تو میں نے ان کو یہ بات کہی، انہوں نے کہا حضور تو ناراض ہوتے ہی نہیں۔ میں نے کہا امام حسن مجتبیٰ سے پوچھو نا، امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں میرے نانا جان اگر کسی شخص سے ناراض ہو جاتے تو پھر حضور اس کا نام بھی دوبارہ زبان پر نہیں لاتے تھے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا مسئلہ ہو تو حضور ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کوئی پامال کرے اور پھر رسول اللہ کی گستاخیاں کرے، حضور ناراض؟ حضور تو ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ ابن قتل کعبے کے خلاف میں لپٹا ہوا تھا اور آ کے کہا گیا یا رسول اللہ وہ آپ کی گستاخیاں جو کرتا تھا کعبے کے خلاف میں لپٹا ہوا ہے فتح مکہ کے وقت، حضور نے فرمایا اقتلوہ، اس کو وہیں حرم کے اندر قتل کر دو۔ یہ کون سا تعارف ہے رسول اللہ کا؟ حضور کی رضا بھی اللہ کے لیے، حضور کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے، اور اللہ کی رضا بھی حضور کے لیے اور اللہ کی ناراضگی بھی حضور کے لیے۔ یہ تعارف کیوں نہیں کراتے قوم کو؟ بیوقوف بنا رہے ہیں لوگ کہ حضور ناراض نہیں ہوتے، حضور ناراض ہوتے ہیں۔ اگر کوئی رسول اللہ کا امتی حضور کی عزت اور شان پہ پہرا نہ دے تو حضور ناراض ہوتے ہیں۔ ہم امام احمد رضا سے پوچھو نا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ ایمان ہے، یہ دین ہے۔ تو اس دھوکے میں کبھی مت آئیے گا جی حضرت بہت بڑی شخصیت ہے، حضرت کا بڑا کام ہے، حضرت جتنے مرضی حضرت مل جائیں کسی صحابی رسول کو نہیں پہنچ سکتے۔ جی حضرت فلاں کے پیر و مرشد ہیں، یہ تو خود غازی رہ چکے ہیں۔ بھائی غازی خود بھی رہ چکا ہو، صحابی رسول غازی ہیں، لیکن پوچھا گیا ہے ان سے کیوں نہیں آئے غزوہ تبوک کے اندر؟
اور غزوہ تبوک وہ غزوہ تھا جہاں صحابہ کہتے ہیں کہ ایک کھجور پر دو دو صحابہ تقسیم ہوئے، اور گٹھلی چوس کر دوسرے بھائی کو دیتا تھا کہ یہ اپنی پیاس مٹا لے۔ اتنا سخت غزوہ تھا، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، جب کھجور پک رہی تھی مدینہ پاک میں، اس وقت حضور نے حکم فرمایا چلو۔ صحابہ اپنی ساری معیشت داؤ پہ لگا کے غزوہ تبوک کے لیے چلے گئے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہمارے تو مسائل بڑے ہیں، وہ صحابہ اکرام سے پوچھو کیا مسائل تھے مدینہ پاک کے اندر، اور پھر وہ چلے۔ تو اللہ تعالی ہمیں محبوب علیہ السلام کی محبت اور حضور کی تعظیم و توقیر کے ساتھ جینا نصیب فرمائے۔